السلام علیکم۔ رمضان آ رہا ہے، سب لوگ زور و شور سے رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی عادتیں جو اپنانے سے آپ اپنے آپ میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ آپ ایک مہینہ ان عادتوں کو اپنائیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا، لاسٹ والا پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلی جو ہیبٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ مختلف قسم کی ٹپس اور ٹرکس تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ کافی ساری ٹپس اور عادتیں موجود ہیں کہ جن سے ہم اپنے ماہ رمضان کو خوبصورت اور آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن جو عادتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی یونیک ہیں، اور امید ہے کہ پہلی دفعہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو سب سے پہلے میری ایک ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینہ تو ایک رحمتوں، برکتوں اور استغفار کا مہینہ ہے، خدا سے معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں صدقے کو اپنی عادت بنا لیں، ہمیشہ صدقہ دیں، روزانہ صدقہ دیں، اپنی فیملی کا صدقہ دیں، اپنے جو بھی مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا صدقہ نکالیں، کیونکہ صدقہ جیسا کہ حدیث پاک بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی مشکل ایسی یا پریشانی خدا نخواستہ آنے والی ہوگی تو صدقہ اس کو یقیناً ٹال دے گا، اور ماہ رمضان میں تو صدقے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے صدقے کی روٹین ایک بنا لیں، جب آپ رمضان المبارک میں صدقے کی روٹین بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ بعد میں بھی آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آ جائیں گی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نماز اور روزے کی حالت میں سب ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کے جو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم تھوڑا سا قرآن پاک، بے شک تھوڑے سے لیول پہ ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، لیکن اسے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں واضح فرق محسوس ہوگا آپ کو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کا مطلب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پاک کو جب ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں کیا بدلاؤ آئے گا وہ سب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ جو کہ بعض لوگوں میں تو یہ عادت بہت اچھے طریقے سے پائی جاتی ہے اور بعض لوگ اس چیز کو کہیں نہ کہیں اگنور کر جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ آپ اس سے اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ماہ رمضان المبارک ایک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں، فیملی ممبر سے مراد یہ کہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے جو سسرال والے، میکے والے جو بھی ہیں، آپ ان کی ایک ایک افطاری ضرور کروا لیں۔ بے شک چھوٹے لیول پہ افطاری کروائیں یا بڑے لیول پہ کروائیں، وہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اسے سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ افطاری کروائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو جب کسی کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، اور خاص طور پہ افطار کروانے کا تو اتنا ثواب ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو اس لیے آپ ایک ایک افطاری کروائیں اور اللہ کے بندوں کو خوش کریں۔ اللہ کے بندے جب خوش ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں کس طرح خوشیاں بکھرتی چلی جائیں گی، اور بہت خلوص دل سے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے سب کو ڈیل کریں اور سب کی افطار کروائیں، تو آپ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایک اپنے اندر میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی جو خوبیاں ہیں ان پہ غور و فکر کریں، اپنی خامیوں پہ غور و فکر کریں، اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی خامیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں کہ روزانہ کی اگر آپ یہ ایک عادت چھوڑنا چاہیں نا کہ ہمیں یہ ایک بری عادت ہے اور ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کافی حد تک ہم اپنے اندر سے خامیاں نکال سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں، اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا تو اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ کوئی انسان مکمل ارادہ کرے، مستحکم ارادہ، اور اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ کرتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ بھئی مجھ میں یہ بری عادت ہے، پہلے تو وہ جب اسے پہچانے گا تو پھر ہی اس کے بارے میں سوچے گا نا، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنے اندر جھانکیں گے، اپنے اندر اپنی اچھی اور بری عادتوں پر نظر کریں گے، تو پھر ہی ہم ان چیزوں کو مضبوطی سے اور اچھے طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔
تو اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا پھر یہ کہ کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، اگزامپل کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں، تو وہ ارادہ کرے کہ آج میں نے اتنی دیر تک جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آپ گریجولی اسے کم کرنا چاہیں تو وہ بہت آسانی سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، کہ آج کا دن سارا دن ایسا ہوگا کہ جس میں میں جھوٹ نہیں بولوں گی یا نہیں بولوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آہستہ آہستہ ہماری یہ عادتیں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ بھئی جھوٹ بولنے سے مجھے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ تو کوئی ہے نہیں، ہاں نقصان ضرور ہے، اور نقصان کیونکہ ہم خدا کی رحمت سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب نہیں آتی، اور انسان کی نظر میں، دوسرے لوگوں کی نظر میں ہم اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، 2 دفعہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن آفٹر آل سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب ایک انسان کے بارے میں یہ ایک گمان پیدا ہو جائے، یہ ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، تو پھر اس گمان کو، سوچ کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ہو، اور اس طرح سے اس انسان پہ جو کہ جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس کو آپ کم کرنا چاہیں تو گریجولی بہت اچھے طریقے سے آپ کم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں، اپنی برائیوں میں کا خاتمہ کروں یا ان میں کمی کروں۔ تو اس مہینے کو ہم بہت اچھے طریقے سے اس مقصد کے تحت استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ضروری سمجھا کہ اس مہینے سے پہلے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو شاید کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے۔ اگر کسی کے ذہن سے یہ پوائنٹس نکل چکے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے گی، جو کہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آپ کے لیے بھی یقیناً فائدہ مند ہوگی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یقیناً آپ کو اس کے بارے میں بھی کافی حد تک خیال ہوگا، احساس ہوگا، اور بہت سے لوگ اس چیز پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی ایک یاد دہانی کے طور پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ اس مہینے میں صبر اور شکر کی جتنی اہمیت ہے، روزہ تو ویسے ہی صبر کا نام ہے، اس حالت میں تو ہم ویسے ہی صبر کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن یہ کہ شکر کرنا، خدا کی ذات کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہم جو چل پھر رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے ماہ رمضان المبارک کی صورت میں جو نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، مطلب یہ کہ آپ ہر وقت خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، کہ جو ہمیں اس چیز کا احساس دلائے گا کہ خدا کی رحمتوں کا سمندر ہم پہ برس رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جس کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں، اس پاک اور مبارک اور رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم ایک انسان کو معاف کر دیں گے جس نے آپ کے لیے برا کیا ہوگا، تو یقیناً جب آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا اور آپ اسے اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اس کے ساتھ فیصلہ کر لے گا، اور آپ کا ذہن سکون میں آ جائے گا، اور یقیناً جب انسان دوسرے انسان کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات بھی اسے معاف کر دیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔